اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے۔ محترم ناظرین، جو شخص اللہ عز و جل کے اسم مبارکہ کا ذکر کرتا ہے اس پر اور وہ خود جس کے لیے دعا کرے اس پر مادی و روحانی خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، وظیفے سچے دل اور کامل ایمان کامل یقین کے ساتھ کیا کریں، جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچائی سے کام لیں، نماز کی پابندی کریں، اس کے حلال کھائیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی منفی خیالوں کو دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر وہ ان شرائط کو پورا کرے تو اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اس اسم پاک کا عمل کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں کسی کا گزر نہ ہوتا ہو اور دوران عمل اسے کوئی شخص تنگ نہ کرے، اور نہ ہی اس اسم پاک کو پڑھتے وقت کسی سے بات کریں۔ اگر لوگوں کی نوکریاں چلی جاتی ہیں، رزق بند ہے، کاروبار نہیں چلتا، تنخواہ کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں، آپ کو ایک بندے کا واقعہ سناتی ہوں تاکہ ہر کوئی اس تسبیح سے فائدہ اٹھا سکے، جس تسبیح سے یہ بندہ بھی ترقی کی منازل کو پہنچا ہے۔ یہ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ کچھ سال پہلے انہوں نے مالی تنگ دستی دور کرنے کے لیے ایک تسبیح لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، میرے مالی حالات بہت خراب تھے، پڑھ لکھ کر بھی میں مزدوروں کی طرح نوکریاں کرتا تھا اور ذلیل اور خوار ہوتا تھا۔ میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنی مشکلات پیش آتی تھیں، مگر مجھے اللہ پر یقین تھا۔ ایک دن کسی نے مجھے اس تسبیح کے بارے میں بتایا کہ اس تسبیح کو روزانہ 1100 بار پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دل سے لالچ نکالنا ہے اور پختہ یقینی سے یہ تسبیح پڑھنی ہے، تب ہی جا کے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اس شخص نے بتایا کہ اللہ نے رزق کے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جس کا کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ غیب سے رزق کا وہ دروازہ تھا جس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تمام لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ کو ہر طرف سے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، انسان غیب سے دولت ملنے کی خواہش پر محنت کرتا ہے، یہ منظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے کہ اس کو اچانک سے غیب سے دولت مل گئی۔ انسان کو مانگنے کا ڈنگ آنا چاہیے، بس اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کرے گا، حاجتیں پوری کرے گا، انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، بند دروازے کھل جائیں گے۔ دعا ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے اللہ اور انسان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دعا نفع بخش ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں وظیفے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو چلیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود شریف آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے فوراً بعد آپ نے ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت پر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہاتھ میں کاؤنٹر یا تسبیح لے لینی ہے جو آپ نے پہلے سے ہی ہاتھ میں پکڑ لیا ہو۔ اس پر آپ نے درود شریف کو پڑھنے کے بعد فوراً اس پر 1100 مرتبہ آپ نے یا رزاق یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں، یا رزاق یا غنی یا مغنی آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ہے آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر، اپنے رب کے سامنے رو رو کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے آپ کی دعا، آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔